بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور اس دین اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں ایز انسٹیٹیوشنز تو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مسجد ہے۔ ہر مذہب کے اندر انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ہر مذہب کی کچھ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں جو کہ ہونی ہوتی ہیں، پھر وہ مذہب قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب کے بغیر مذہب نہیں ہو سکتا، مذہب کتاب کے ساتھ ہوگا، نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایک لیڈرشپ ضرور ہوگی، یہ کوالٹیز ہیں۔ ہمارے ہاں مسجد ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور مسجد کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایڈیشن کی ہے وہ کی ہے ایک مدرسے کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ خدمت دین بھی کرتا ہے اور ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرتا ہے جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن زندگی کے بعد صورتحال نیچے کی طرف آتی ہے تو زوال اپنی جگہ پر ہے کہ مسلمانوں کے کرداروں میں کتنے زوال آئے، لیکن ایک اور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ قائم ہوا، اور اس کو ہم کہتے ہیں خانقاہ۔ خانقاہ کا مقصد کیا ہے، خانقاہ کرتی کیا ہے، اور خانقاہ آج کے گرے ہوئے اخلاق پہ، اگر یہ لفظ میں انورٹڈ کامرز میں استعمال کر سکتا ہوں، تو اس میں کیا رہنمائی کر سکتی ہے یا کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم عبدالقدیر روان بھائی، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ حضور، یہ پہلے تو فرما دیجئے کہ خانقاہیں جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، یہ ہوتی کیا ہے؟ بنیادی طور پر تو دین اسلام کی بات، بے شک۔ ہمارے ہاں ہم مدرسے یا خانقاہ کو دو حصوں میں دیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اسے مقابل دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جو کچھ قالا قالا رسول پڑھ رہے ہیں اس کے لیے صدق دل درکار ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ یہاں الف با تا پڑھ رہے ہیں، وہاں سے صدق دل کی آپ کو جو ہے میں آپ کے لیے محنت آپ کو کرائی جا رہی، ٹھیک۔ ایک کی طرف کا رخ ہے۔ تو خانقاہ آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کو اخلاص، آپ کی خالص نیت کے لیے اور کیفیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے۔ یہ مدرسے کی شاخ، بنیاد یا اس کی ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں؟ اخلاص بنیاد ہے خانقاہ کی۔ تو اخلاص کے بعد پھر جو پڑھنا ہے ہاں، وہ آتا ہے۔ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں خانقاہیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں اپنا مقصد؟ دیکھیں جی، ہر کوئی اپنے حصے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ غلط بھی آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں، درست بھی کر سکتے ہیں، مزید کسی کا اور اعلیٰ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک۔ ہر ایک اللہ کریم کی عطا کی گئی فرصت، اس کی عطا کی گئی استطاعت، اس کا استعمال کر رہا ہے۔ ٹھیک۔ کوئی مانے کوئی نہ مانے، ٹھیک۔ ہر ایک نے اس استعمال کا حساب اس کے حضور جا کر دینا ہے۔ تو انسان ہے، کمی بیشی کہیں کسی میں بھی آ سکتی ہے۔ کیا خانقاہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قبر ہو؟ قبر جو ہم قبر کو لیتے ہیں نا بلال بھائی، وہ ہم اس تسلسل کے حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک شیخ ہے جی، تو اس کا اگلا شیخ، جی، اب وہ تبھی زندگی پوری کر کے تو برزخ میں منتقل ہو گئے، جی، تو اس سے اگلا شیخ جب دیکھتے ہیں تو اس کا مزار نظر آتا ہے، لیکن مقصد مزار تو نہیں ہے۔ خانقاہ کا مقصد مزار نہیں ہے، مقصد تو اللہ کی یاد ہے، مقصد تو بحیثیت مسلمان کامل ایمان ہے، مقصد تو عملی زندگی میں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اچھا، اس کا مطلب کہ خانقاہ جو ہے وہ بغیر کسی مزار کے، کسی قبر کے ہو سکتی ہے؟ ایسا دیکھا گیا ہے جی۔ میرے جو شیخ ہیں حضرت مولانا امیر محمد اکرم عوان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شیخ کا مزار دوسری جگہ ہے، جی ہاں، تو جہاں آپ نے قیام فرمایا وہ دوسری جگہ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اگلا شیخ بغیر مزار کے، تو وہ پھر اتنی لمبی حیات تو اللہ کریم ہر ایک کو مخصوص دی ہے، اس نے اپنی حیات تبھی پوری کرنی ہے۔ آپ کے والد صاحب نے اپنی خانقاہ کو اپنی زندگی میں اسٹیبلش کر لیا تھا۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد دی تھی، لیکن جب آپ حضرت کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو آگے مزار نہیں ملتا موقع پر، لیکن ان کے شیخ بھی تھے، ان شیخ دفن بھی ہیں، ان کا مزار مبارک بھی یہ جو شیخ ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ کس لیے ہوتا ہے؟ روحانی استاد ہوتا ہے۔ روحانی استاد ہوتا ہے، اور روحانی استاد کی پھر جو تربیت ہے وہ آپ سیکھ کے آگے منتقل کر رہے ہیں، ایسی ہی بات ہے؟ اس کو اقتباء کہہ سکتے ہیں؟ اسے آپ اسی لیے کہتے ہیں سلسلہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ منسلک عمل جو چل رہا ہے، مسلسل جو حصہ منسلک آ رہا ہے، سلسلے اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ آگے جیسے نقش بندیہ ہے، یا
یہ مختلف سلاسل ہیں، 4 بڑے سلاسل تصوف ہیں، جس طرح فقہی ائمہ ہیں اسی طرح سلاسل تصوف بھی ہیں۔ تو ان کے سلاسل تصوف میں جو فرق ہے وہ ذکر کرنے کا ہے؟ یہاں ذکر کا فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر تو دائرہ جو ہے وہ دین اسلام ہے نا جی، اس کے اندر بات ہے، اس کے باہر تو سب کا مقصد ایک ہی ہے، اللہ کی ذات۔ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو فقہی ائمہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی جگہ کوئی دوسرے امام کہتے ہیں مجھے مان لو، مقصد ایک ہی ہے، تو مقصد تو اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو تربیت ہے وہ ان اصولوں پر ہوگی اور اس رخ پر ہوگی جسے طے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم نے صلاح بیان فرمایا، وقت، اس وقت کا عین طے ہونا، یا اس کے رکعت، یا اس کا انداز، یا رکوع سجود، کیا کب کیسے پڑھنا، سارا طے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیے کہ اگر ایک خانقاہ آج کی موجودہ دور کی ہو، بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، ان کا بنیادی ٹاپ 5 مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کیا کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں؟ یہ میں کسی خانقاہ کو مخاطب کر کے تو کہنے سے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں بنیادی مقصد پر جاؤں۔ بالکل بالکل۔ بنیادی مقصد ہوتا ہے تزکیہ نفس، صفائے قلب، کیجیے گا ذرا، صفائے قلب۔ یہ کیسے ہوگا؟ کہ دل صاف ہو، آپ جو عمل بھی کرتے ہیں تو حدیث شریف میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات۔ اب اس حدیث شریف سے آگے جائیں تو اس کے ساتھ اسی حدیث شریف میں ہجرت کا بیان ہے، کسی نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی نے کسی خاتون کے لیے ہجرت کی ہے، یہاں تک جو جس کا مقصد ہوگا اس کو وہی ملے گا۔ فاطمہ ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے۔ جی فاطمہ، السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پتر۔ جی میرا ایک کوشچن ہے، جی جی، یہ کہ اخلاق میں، اچھے اخلاق میں تسلسل کیسے لایا جائے، کنسسٹنسی کیسے لایا جائے؟ ہاں، کیا خوبصورت سوال کیا فاطمہ، زندہ رہو سلامت رہو۔ اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاص میں، اچھے خلوص میں پرماننس کیسے آئے، مسلسل کیسے ہو؟ سب سے پہلے تو ضروری ہے جی کہ اخلاق تعین کیا جائے۔ اچھا، اس لیے کس کو اخلاق کہیں گے؟ نہیں، اخلاق کس کو کہیں گے؟ چونکہ مختلف تہذیبوں میں ٹھیک ہے، روایات اپنی ہوتی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس روایت سے آپ اتفاق کر رہے ہیں، ٹھیک، تو وہاں تضاد آ گیا۔ ٹھیک، تو جب آپ بنیادی طور پر اخلاق کو طے کریں گے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کسی نے سوال کیا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر روشنی ڈالیں، جی، تو آپ نے فرمایا کانا خلق القرآن، قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو قرآن کریم آپ کے اخلاق کریمہ۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہاں سے بنیاد مل گئی ٹھیک، کہ اخلاق کیا ہوں، ٹھیک، جو قرآن فرما رہا۔ ٹھیک، پھر دوسری بات آتی ہے کہ مستقل مزاج ہو بندہ، اس کے لیے تو جب بات کی جا رہی ہے تزکیہ نفس کی۔ اب میں آپ کو اپنی ایک چھوٹی سی مثال، بلکہ اپنی غلطی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میں کل ایسے سفر پر نکل رہا تھا تو میری کسی بات سے ایک تکلیف ہوئی، میں نے سختی کی، اس سختی تو وقت گزر گیا، شام رات سوتے تک، اب اس بیان تک مجھے اس کا گلٹ ہے کہ یہ بات سوبر طریقے سے بھی تو کی جا سکتی تھی۔ مقصد تو مسئلہ کا حل ہے، مزاج انسانی غالب آیا، ٹھیک، تو سختی ہو گئی۔ اب مزاج انسانی کو حد میں رکھنے کے لیے اسے بندگی کے معنوں میں رہنا چاہیے۔ کلی اختیار تو اللہ کا ہے، جس کا اختیار ہے اس نے کیسے فرمایا ویسے رہو۔ اس کے لیے جب آپ جائیں گے تو آپ کو اہمیت سمجھ آئے گی کہ تزکیہ نفس کی اہمیت ہے کیا۔ کیا بات ہے، پہلی کنٹریبیوشن ہوگی تزکیہ نفس، دل کو صاف کرنا۔ آپ کا دل ایک کیفیات کا مقام ہے۔ ٹھیک، دیکھیں نا، جو اللہ معاف کرے بہت بڑا قاتل ہے، آپ نے دل کو زندہ کر دیا، بالکل بہت بڑا قاتل ہے، اس کے سینے میں بھی تو کچھ دھڑک رہی ہے۔ اور جو بہت ہی نیک اور عبادت گزار اور مخلوق کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا، اس کے سینے میں بھی تو دل دھڑک رہا ہے۔ بالکل، تو میڈیکل سائنس تو دونوں کی دھڑکن کا موازنہ کرے گی، لیکن رویے جو ہیں یا جو اس کے انداز ہیں وہ اس کے دل کے حال پر انحصار کر رہے ہوں گے۔ کیسا ہے تو ہاتھ میں تلوار اٹھا کر گردنیں اڑا رہا ہے اور کچھ احساس نہیں ہو رہا، کیسا ہے وہ اپنا آپ جو ہے نچھاور کر رہا ہے لیکن مخلوق کو اللہ کی خوشنودی کے لیے سکھ پہنچا رہا ہے۔ تو جب آپ اس خانہ دل کی بات کریں گے تو پھر تزکیہ نفس بڑی بنیادی شے صفائے قلب ہے۔ صفائی کسے کہیں گے؟ جہاں میل کو چاہے لو اسے صاف کر لیا جائے۔ ٹھیک، اس میں سے کیا کیا نکالنا پڑے گا کہ وہ صاف ہو؟ اپنی ذات نکالنا سب سے مشکل ہے۔ ٹھیک، اور نکلتی بھی آخر میں ہی ہے۔
ٹھیک. اور اللہ کے نام کی ہی برکت ہے کہ بندہ اپنی ذات سے جان چھڑا. ذات نکلے گی تو اللہ داخل ہوگا. اللہ کریم کی شان ہے، وہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اسے داخل ہونے یا خارج ہونے وہ موجود ہے، اس کی اس سے موجودگی کا مبرہ صرف ہے، وہ احساس ہے جو آپ خالق. نے کرنا ہے. ہماری خوش بختی یا بد بختی ہے کہ ہم یہ قرب سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں. ٹھیک. سمجھ پائیں گے تو خوش بختی ہے، ٹھیک ہے. نہ سمجھ پائیں گے تو بد بختی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بے نیاز ہے. یہ اخلاق کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ خلوص جو ہے یہ پرماننٹ ہو، انسان کے مزاج میں پرماننس تو نہیں ہے نا. نہیں، حالات اور واقعات اس پر اثر انداز ہوں گے. اسی لیے اگر آپ غور فرمائیں تو انسانی معاشرے پر ان اصولوں کے نفاذ کی بات کی گئی ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمائے. چونکہ اب ہر بندہ ذہنی استعداد الگ رکھتا ہے، ہر بندہ وجودی استعداد الگ رکھتا ہے، معاشرے کی حیثیت الگ ہے. کیوں کر ممکن ہو کہ سارے ایک حدود و قیود میں رہیں؟ اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ لا آف لینڈ ہو، جو ہر ایک کو اس کی حدود میں رکھے. پھر اس کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اکراس دا بورڈ ہو، پھر وہ تفریق نہ کرے. کیا بات. ان کا جائز ہونا ضروری ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اکراس دا بورڈ ہو. تو پھر یہ وہ حصے ہیں جو آپ کو باؤنڈ کرتے ہیں. اگر یہ سمجھا جائے کہ کوئی ایک ایسی پریکٹس ہو اور قانون کا نفاذ نہ ہو اور بندہ ایک جیسا ہی رہے، پھر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قانون اور اس کا اطلاق فرمایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے مزاج انسانی ہے کے مطابق ہو. ہاں. اب میں ایک انڈیویجول کے طور پر اگر دیکھوں تو اللہ کریم نے جو عبادات عطا فرمائی ہیں، میرے سجدوں سے آخرت میں کوئی چیز تعمیر نہیں ہو رہی. ٹھیک. وہ میری ضرورت ہے، وہ مجھے حدود و قیود میں رکھ رہی ہیں. اب نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. برائی اور بے حیائی فزیکل نان فزیکل ہر خرابی اس کے تحت آ جائے گی. تو ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں اور برائی اور بے حیائی بھی ساتھ ہوتے، دو ساتھ تو نہیں رہ سکتے. بالکل. قرآن کریم کا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ادائیگی کر رہے ہیں اس میں کوئی نقص ہے، وہ جو خشوع درکار ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہے یا میرے جیسے عبادت گزار کوئی نہیں، کیا درکار ہے. تو جب آپ سارے معاملے کو دیکھیں گے تو کیفیات قلبی آپ کو بڑی اہم نظر آئیں گی. بہت اچھی بات. فاطمہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ جب ہم مثال دیتے ہیں نا کسی کردار سازی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے ضرور رکھنی چاہیے، لیکن یہ مثال جو ہے یہ بڑی ایکسیپشنل ہے. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے، ہنستے بھی تھے، روتے بھی تھے، غمزدہ بھی ہوتے تھے، اور کسی بات پہ اگر ایسی بات آتی تھی جہاں پہ کہ انسان کے جذبات مشتعل ہو جائیں، وہاں پہ مشتعل جذبات تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن وہاں پہ آپ کے چہرے پہ سرخی آ جاتی تھی غصے سے، اور آپ پھر واز کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تاکید کرنے کے لیے. اس لیے پرفیکشن جو ہے یہ کبھی بھی اچیو کرنے کی میرے بیٹے کوشش نہیں کرتے. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات میں ہو سکتی ہے. ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے، اور یہی اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں نے یہ مسلمان جو امت ہے یہ اعتدال کی امت، درمیانی بیلنس کرنا ہے، اس میں پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی. جی السلام علیکم کالر. جی وعلیکم السلام، میں سہیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. بلال صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے صہیب. جی فرمائیے. میرا سوال امیر عبدالقدیر روان صاحب سے ہے. جناب علی. سر یہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے، کیا اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا وظائف ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کے اضافے کے لیے، تو وہ برائے مہربانی فرما دیجیے. بڑا مطلبی سوال کیا ویسے تم نے اسلام آباد سے. اس سوال کے جواب سے بیشتر میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اخلاق کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو جب بات آتی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، تو آپ کے کردار مبارک پر قرآن کریم کی آیت ہے اعلیٰ ترین. تو جب بات مثال کی آئے گی تو صرف آپ ہی کی ذات اقدس کی مثال آئے گی، اس اور امت کسی کی نہیں آ سکتی. تو جو اب سوال محترم نے کیا، کل ایک سوال مجھ سے کسی نے کیا کہ جب چیزیں ازل میں طے ہو گئی ہیں تو یہ جو علامہ صاحب شاعری میں تقدیر کے بدلنے کی باتیں کرتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں یہ پڑھ لیں تو وہ ہو جائے گا، تو وہ دعا ہے اور یہ ہو جائے گا، تو جب ازل سے طے ہے تو یہ سارا کیا ہے؟ تو میں نے اسے عرض کیا، میں نے کہا عزیز جو دعا ہے وہ بھی ازل سے طے ہے کہ یہ دعا سبب ہوگی شرف قبولیت کے. بالکل. اسی طرح جب اللہ کریم نے رزق مقرر فرمایا ہے تو اس میں دو حصے، ایک قضا ہوتی ہے معلق، ایک قضا ہوتی ہے مبرم. مبرم جو ہے وہ طے ہے، ایسے ہی ہونا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا.
معلق جیسے کہتے ہیں جی کہ آپ صدقہ دیں تو مصیبت ٹل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ معلق تھی، وہ نہیں آئی، وہ اتری نہیں. اسی طرح اب جب ہم قضائے معلق کو دیکھتے ہیں تو اس میں لازم یہ ہے کہ جو موجود وسائل اور استعداد ہے اسے درست استعمال کیا جائے، پھر اللہ پر توکل کیا جائے. اب اللہ کریم رازق ہیں، یا رزاق کی لوگ تسبیح بتاتے ہیں، آپ ولا حول ولا قوت کی تسبیح، آپ کی شے گم ہوتی ہے اس پر پڑھ لیں، کوئی حاجت ہے اس پر پڑھ لیں، آپ صرف درود شریف پڑھ لیں، آپ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اور آخرت کی کوئی محتاجی نہیں رہی. کیا بات ہے. لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تسبیحات کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے پڑھیں. محمود جو ہے ایاز اور محمود کی مثال کبھی غور فرمائیں تو وزراء نے کہا کہ حضور اس غلام کو آپ نے بڑا مقام دیا تو ہم نسلاً بعد نسل اس خاندان کی غلامی کر رہے ہیں، تو اس کا مقام. تو اس نے دربار سجایا، اس دربار میں اس نے بے شمار انعامات رکھے کہ جس کو جو پسند ہے اٹھا لو. کسی نے جائیداد اٹھائی، کسی نے گھوڑوں کے استبل اٹھائے، کسی نے مال و دولت اٹھائی. ایاز کھڑے، ہاں بھائی ایاز تو نے کچھ نہیں اٹھا، وہ بڑا اس نے سلطان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اس نے کہا یہ فرق ہے اور تم میں اور اس میں. اب جس کا سلطان پورا ملک اس کا، جب اللہ سے تعلق بندگی کا نصیب ہوتا ہے تو وہ مستغنی فرما دیتا ہے، کچھ ہو کچھ نہ ہو بندے کے لیے بے معنی ہو جاتا ہے. یہ ویسے بات جو ہے نا، یہ درود پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام مسائل سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے، یہ بڑا مجرد ہے اور بڑا آزمایا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جی. ہاں، اس سے زیادہ اور کیا بات اور بات رہتی کوئی. حضور جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں خانقاہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ دل کی صفائی کرتے ہیں، وہ لوگوں کو وہاں پہ بیٹھ کے تربیت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں، وہ کمیاں جو کہ ہمارے معاشرے میں رہ گئی ہیں، وہ خانقاہیں پوری کر رہی ہیں؟ بنیادی طور پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، بعثت عالی ہوئی، انتہائی کمزوری تھی انسانیت کی، چھا اندھیرا تھا، اس میں روشنی جگمگائی. دائرے دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا تو ہر آنے والا وقت جو ہے وہ پہلے سے کم ہوگا. ٹھیک ہے، کمزور ہوگا. ٹھیک. لیکن جو اصول و ضوابط آپ نے دیے ہیں انہیں ہر ایک نے اختیار کرنا یہ لازم ہے. ٹھیک. تو ہم اگر اپنے معاشرے میں بہتری، اپنی ذات میں بہتری، تو اس کی ایک ہی جو راہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راہ ہے، اور نہیں. ہر ایک نے اپنا حصہ ادا کرنا ہے اور گزر جانا ہے. ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی اس عمر تک دیکھا ہے، جن لوگوں کے بغیر نشست محال تھی وہ دنیا سے چلے گئے اور دنیا چل رہی ہے. اگر میں سمجھوں کہ آج میں کمال کر رہا ہوں اور ہزاروں کی تعداد ہے جو نہ صرف ملک وطن عزیز جدھر جاتا ہوں ادھر مخلوق منسلک ہے، میں کمال کرتا جب میں نہیں تھا تو یہ مخلوق تھی، تب بھی تھی، اور جب کل نہیں رہوں گا، یقینی طور پر نہیں رہوں گا، تو یہ مخلوق نہیں ہوگی، دنیا بند ہو جائے گی. تو یہ جو کمال ذاتی کی طرف بندہ پلٹ آتا ہے نا، یہ تزکیہ نفس سے نکال کر اللہ کے حکم پر لا کھڑا کرتے ہوگا وہ جو اسے منظور ہے. اچھا، ایک بڑی کنٹریبیوشن جو ہے نا خانقاہوں کی وہ لنگر ہے. لنگر کے بغیر خانقاہ کا تصور ہی نہیں ہے. یہ جو لنگر ہے، کیا یہ لوگوں کو استاد کے، مرشد کے قریب لانے کا سبب بن سکتا ہے کہ نہیں؟ وقفہ لوں گا ابھی اور پھر واپس آؤں گا. اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نماز اور کھانا جو لگا ہو اکٹھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے کھانا کھا لو تاکہ تمہاری نیت جو ہے وہ نماز میں پوری کی پوری جائے. یہ لنگر بڑا اہم اور بہت ہی ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کہ لوگوں کی دنیاوی اور نفسیاتی اور ظاہری اور باطنی ضرورتوں کا بہت بڑا ایک محور ہے. یہ لنگر ان کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن. میں ایمان صاحب یہ بات بڑے واقعی خلوص سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے یہاں لنگر جو ہے وہ ہم نے بڑا کھایا ہے، اور وہ لنگر جو ہے اس میں مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز جو لگتی ہے وہ تندور کی روٹی ہے، جو صحیح آٹے کی یا سرخ ہے. اسی کو آپ چائے کے ساتھ، قہوے کے ساتھ کھائیں تو وہ مکمل مجھے تو میل لگتا ہے. آرگینک ہے. یہ فرمائیے کہ لنگر کہاں تک کشش پیدا کرتا ہے کہ مریدین کی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، قرآن کریم نے
غریب مسکین کے لیے، مسافر کے لیے ترغیب دی ہے۔ اب لنگر خانے سے اگر ہم یہ لے لیں کہ بے شمار چندہ جمع کیا جائے اور ایک لنگر خانے کی مشہوری کی جائے، یا جہاں انتظامات کا حکم ہے وہاں سے لنگر خانے قائم ہوں اور انتظامات نہ کیے جائیں اور کہیں مخلوق لنگر سے کھانا کھا لے، تو یہ پھر اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اب جہاں تک لنگر کی بات ہے تو یہ بھی ہے کہ اس لنگر میں کس نے دیا، کیسا دیا۔ ایک بزرگ پر کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ کے لنگر خانے میں جو لوگ پیسے دے رہے ہیں جانے کہاں سے کیسے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا میاں میں جو کھا رہا ہوں اپنی مزدوری سے کھا رہا ہوں، جو کو آیا ہے میں نے پکا کر واپس ہی نہیں کوئی کھلا دیا۔ تو ہمارے ہاں کوئی وہاں پر چندہ کا اور وہ نظام نہیں ہے کہ لنگر خانے کا ہم نے کوئی چندہ وہ بنا رکھی ہے، کوئی رسید ملتی، لیکن وہ مہمان نوازی تو ہے نا۔ تو اب جو آیا ہے جس نے اپنا نصیب کھانا ہے، ہمارے رزق میں جو اس کا حصہ ہے اس نے کھانا ہے۔ یہ بڑا رنگ ہے در خانقاہوں کا کہ لنگر لگے ہوتے ہیں، سجے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تعلق اور ناطہ بنتا ہے۔ بنیادی انسانی ضرورت ہے کہ اس خوراک اس کی بنیادی ضرورت ہے، بالکل بالکل۔ اس میں آپ مخلوق کے لیے بہتری کا کچھ سبب حضور کرتے ایک رہیں۔ بہت بڑا جو فرق دیکھنے میں آتا ہے نا خانقاہوں پہ، مریدین اگر لفظ اجازت دیں تو استعمال کر لوں مریدین کا، آپ جو چاہیں لال بھائی بولتے رہیں، میں ان کا مزاج جو ہوتا ہے وہ عام طور پہ ان محفلوں کے علاوہ ہوتا ہے جو کہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خانقاہوں کے لوگوں کا اختلاف کم ہوتا ہے، خانقاہوں کے لوگوں کا کھڑے ہونے کا انداز بڑا عاجزانہ ہوتا ہے، گفتگو بڑی عاجزانہ ہوتی ہے، تکلیفوں کا ذکر کم ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا تو میں نہیں کہہ سکتا کم ہوتا ہے، وسائل اگر نہ ہو تو وہ وسائل لوگ پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری محبت ہے وہاں پہ یا لوگوں کا اپنا خلوص اور اخلاق ہے؟ اس سوال کی ابتدا سے میں ایک آپ کے نقطے سے عرض کروں گا۔ جی، آپ نے فرمایا باقی مذہبی لوگ، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا یہ بھی مذہبی لوگ مذہبی لوگ ہیں، مذہب سے باہر تو کوئی حق نہیں، بے شک بے شک۔ چاہے آپ اسے کوئی نام دے دیں۔ آپ اخلاق کہیں گے کس کو؟ کس چیز کا نام اخلاق ہوگا؟ انسانی معاشرے میں جہاں آپ رہتے ہیں آپ کا ایک برتاؤ ہے جو دوسرے کے ساتھ ہے، درست، وہ پیمانہ ہے اخلاق کا، ٹھیک کہ آپ کیسے وہ برتاؤ کرتے ہیں، اور برتاؤ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک، آئسولیشن میں جس بندے کو چھوڑ دیں اس کا اخلاق نہیں جائز ہو سکتا۔ نہیں، کہتے کیا ہے کہ سزا دی گئی اتنے سال جیل ہے، قید تنہائی ہے اور سخت کر دو، اور ٹھیک ٹھیک، اس کا مطلب ہے قید تنہائی سخت ہے۔ انسان تنہائی میں رہتا نہیں، اب جب وہ معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا برتاؤ ہوگا دوسرے کے ساتھ، ٹھیک، پھر پتہ چلے گا۔ تو وہ جو برتاؤ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ اخلاق ہے۔ پھر وہاں پیمانہ آئے گا اعلیٰ یا ادنا یا جو بھی بد، ہاں ٹھیک۔ تو وہ پھر پیمانہ مسلمان کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کیا ہو۔ مطلب یہ ہوا، دیکھیے اگر میں آپ کی بات کو بالکل صحیح مانتے ہوئے دیکھوں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیمانہ دیا، اور وہ لوگ جو کہ بدو تھے، ریگستان کے اندر شکار کر کے کھاتے تھے، وہ لوگ صحابی بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑا نتیجہ ہے جو کہ نکلا آپ کے کردار کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے علماء کا، آج کے آپ کے جلوہ افروز ہونے سے، آپ کے جلوہ افروز ہونے کا کیا خوبصورت بات کی ہے۔ کوئی کلام نہ بھی فرمائے، ہاں ہاں، آپ کے حضور ایمان نصیب ہے، وہ درجہ صحابی ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کے حضور آیا، آپ کے فرمودات نہیں سنے، جان جانے آفرین کے سپرد ہو گئی، میت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درجہ صحابیت عطا فرمائی۔ یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں جنگ احد کی، جہاں پہ کہ وہ بکریوں والا صحابی جو تھا اس نے کوئی نماز روزہ نہیں پڑھا تھا، صرف خیبر کی بات ہے، یہ خیبر کے واقعہ، خیبر کے، تو اس نے جا کے جہاد کیا اور وہ شہید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا اس کو فرشتے جو ہیں وہ